اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ یہ کسان بڑی مشکل سے گزارا کرتا تھا، لیکن صابر شاکر تھا اور کبھی اللہ تعالیٰ سے اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس کسان میں ویسے تو بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ کسان مہمان نواز تھا۔ در پہ آئے ہوئے سوالی کو کبھی اس نے واپس خالی نہیں موڑا، اور یہ جہاں تک اس سے ہو سکتا تھا اپنے پاس آئے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی واسطے کے۔ اب اس غریب کسان کا ایک بیٹا تھا اور اس کے گھر میں کل 3 افراد تھے۔ ایک یہ کسان تھا، ایک اس کی بیوی تھی اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ کسان کو یہ بیٹا بڑی دعاؤں اور مرادوں کے بعد ملا تھا، اس لیے کسان کو اپنے اس بیٹے سے بے حد پیار تھا اور کسان اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ اس کا یہ اکلوتا اور لاڈلا بچہ، جو ابھی بڑی مشکل سے 10 سال کا ہوا تھا، شدید بیمار ہو گیا۔ اب یہ اتنا زیادہ دولت مند اور رئیس تو تھا نہیں کہ یہ اپنے بیٹے کا علاج بڑے بڑے حکیموں سے کرواتا، لیکن خیر اس سے جو ہو سکا اس نے اپنے علاقے کے اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق چھوٹے چھوٹے مقامی حکیموں سے اپنے بچے کا علاج کروایا۔ لیکن بیماری مزید بڑھتی گئی اور اس کا بیٹا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ اپنے بیٹے کی حالت پر پریشان تھا اور یہ کسان یہ بھی جانتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد بقرہ عید بھی آنے والی ہے، اور ہمیشہ کے معمول کے مطابق یہ قربانی بھی کرتا تھا۔ اب اس کے بہت سارے پیسے اور بہت ساری بچت اپنے بیٹے کے علاج پر لگ گئی، لیکن پھر بھی اس کا بیٹا صحت یاب نہ ہو سکا۔ اب اس غریب شخص کے پاس تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے جو اس نے بقرہ عید کے لیے مختص کر رکھے تھے کہ میں ان کی قربانی کروں گا، لیکن اب بچہ بیمار تھا، اس لیے یہ سوچ رہا تھا کہ اس بار میں قربانی نہیں کروں گا اور اپنے بچے کا علاج کرواتا ہوں۔ اسی سوچ کے ساتھ ایک دن یہ سویا ہوا تھا کہ اس کو خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ ملے، اور وہ بزرگ اس غریب شخص سے فرمانے لگے، یاد رکھو کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور قربانی کرنا اور قربانی کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بانٹنا ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اگر تم اس سال اس مصیبت کے باوجود قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کو شفا بھی دے گا اور تمہاری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے اس دکھ کی وجہ سے اپنے اچھے طور طریقے اور اچھے رواج ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ تمہارا امتحان ہے اور تم نے اس امتحان میں سرخرو اور کامیاب ہونا ہے۔ تمہارے بیٹے کے حق میں جب شفا ہوگی تو وہ رب ذوالجلال اسے شفا عطا فرمائے گا۔ خیر اس نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا اور اس کی آنکھ کھلی تو اب اس کے دل میں ایک عجیب طرح سے یقین پیدا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سکون نمایاں تھا، اس کی ساری پریشانی اور ساری مصیبت دور ہو گئی تھی۔ اس کو واقعتاً ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں قربانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا دے گا اور میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ خیر اس نے یہ بات اپنی زوجہ کو بھی بتا دی کہ اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشخبری مل چکی ہے۔ بیوی نے جیسے ہی سنا تو اس کی بیوی کے دل میں بھی ایک تسلی سی بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا کہ اگر تم اللہ کے نام پر صدقہ کرو گے تو تمہارے گھر سے مصیبتیں اٹھ جائیں گی اور تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ خیر دن گزر رہے تھے اور جب قربانی کچھ قریب آئی تو اس غریب شخص نے اپنی قربانی کے لیے جوڑی ہوئی بچت کی رقم سے ایک خوبصورت اور بہترین بکرا خرید لیا۔ اب اس کسان نے اس بکرے کی قربانی کرنی تھی اور یہ اپنے گھر میں بکرا لے آیا اور اس کی خوب خدمت کرنے لگا، کیونکہ یہ اپنی قربانی کو خوب سجا کر اور پوری محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ خیر یہ معمول کے کام بھی کرتا رہا اور اپنے بکرے کی خدمت بھی کرتا رہا،
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہا، اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اب قربانی سے 2 دن رہ گئے تھے جب رات کو یہ غریب کسان سویا ہوا تھا کہ اس کے دروازے پر اچانک دستک ہوئی، اور پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا، میں پچھلے 2 دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، خدا کے نام پر کوئی مجھے کھانا دے دے، اللہ اس کا بھلا کرے گا۔ اس غریب شخص نے اپنے دروازے کی دستک سنی تو یہ فوراً دروازے پر آیا، اور اس نے جب باہر دیکھا تو باہر ایک غریب اور بھوکا بزرگ درویش کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا بالکل واضح ہو رہا تھا کہ یہ انسان پچھلے کچھ دنوں سے بھوکا ہے اور اس کو کھانے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کسان کیونکہ رحم دل تھا، دروازے پہ آئے ہوئے کو خالی نہیں بھیجتا۔ یہ فوراً اپنے گھر چلا گیا اور اس نے اپنے گھر میں کھانے کی کچھ چیزیں معلوم کی۔ اس کے گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا سا سامان بچا ہوا تھا، اس نے وہ اٹھا کر اس فقیر کو دیا۔ اس فقیر نے بیٹھ کر وہ کھانا کھایا اور پھر مزید کھانا مانگنے لگا۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کی وجہ سے اس فقیر کی بھوک اور زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ اب اس غریب شخص سے اس فقیر کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں مزید کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ اس غریب فقیر کو یوں ہی بھوکا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خیر اس نے گھر میں جا کر اپنی بیوی کو جگایا اور بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ آگ جلاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے جا کر اپنا وہ بکرا ذبح کر دیا جو یہ قربانی کے لیے لے کر آیا تھا، وہ بکرا جس کی قربانی اس کے بچے کی صحت سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سمجھے سوچے وہ بکرا ذبح کر دیا اور اس کا گوشت بنا کر بیوی کو دیا، اور بیوی کو کہا کہ اس کا گوشت بنا کر فقیر کو کھلاؤ۔ بیوی نے جب پوچھا کہ میاں گوشت کہاں سے لائے ہو تو غریب نے ساری بات اپنی بیوی کو بتا دی کہ میں نے وہ بکرا ذبح کر دیا ہے جو میں قربانی کے لیے لے کر آیا تھا۔ بیوی یہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تم نہیں جانتے ہو کہ کل ہی کا تو دن ہے، پرسوں قربانی ہے، اب ہم قربانی کس کی کریں گے؟ نہ ہی ہمارے پاس رقم ہے کہ ہم اس سے اور قربانی خرید لیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس غریب شخص نے اپنی بیوی سے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ اس بار تو ہمارے بچے کی صحت بھی ہماری قربانی سے جڑی ہوئی ہے، اس بار تو ہمارا قربانی کرنا بہت لازمی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمارے بچے کو شفا دے دے۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو تم نے بکرا ذبح کر دیا ہے۔ یہ غریب کسان اپنی بیوی سے کہنے لگا، تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال بے نیاز ذات ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو ہمارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مہنگے سے مہنگا جانور لیں اور اس کی قربانی کریں۔ وہ رحیم و کریم ذات صرف اور صرف ہماری نیت دیکھتی ہے اور صرف ہمارا خلوص دیکھتی ہے۔ اس نے قربانی کا حکم بھی اس لیے دیا ہے تاکہ ہم قربانی کے جانور کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیں۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس فقیر کو کھلانے کے بعد باقی گوشت اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دوں گا۔ کیا ہوا جو ہم نے قربانی کل نہیں کی آج کر لی، کل بھی تو ہمارا وہی خدا ہوگا، آج بھی تو ہمارا وہی خدا ہے، کل بھی وہ ہم سے اسی طرح راضی ہو سکتا تھا جس طرح وہ آج ہم سے راضی ہو جائے گا۔ خیر اس غریب کسان کی زوجہ بھی نیک دل اور رحم دل تھی، اس کو بھی اس وقت اس فقیر کی فکر تھی۔ اس نے گوشت بنایا اور اس فقیر کو کھلا دیا۔ فقیر نے خوب جی بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے انہیں دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کرے اور اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے۔ خیر یہ تو چلا گیا۔ اگلے دن صبح کو باقی بچا ہوا گوشت اس کسان نے اٹھایا اور اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دیا۔ اب یہ غریب شخص جس انسان کو گوشت دینے جاتا وہ پوچھتا کہ میاں خیریت تو ہے، کس چیز کا گوشت ہے؟
جب یہ غریب کسان انہیں کہتا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو علاقے والے لوگ اس پر ہنستے، تنگ نظر لوگ اس پر باتیں کستے اور تنگ ذہن اس کو سمجھانے لگ جاتے کہ میاں تم بھی عجیب بے وقوف آدمی ہو، کل قربانی ہے اور تم نے اپنا بکرا آج ذبح کر دیا ہے، اس طرح تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ خیر اس شخص نے لوگوں کے نظریات کی پرواہ نہیں کی اور اس نے اپنا گوشت لوگوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا، اور جو گوشت بچ گیا اس نے وہ اپنے گھر میں رکھ دیا۔ جب رات ہو گئی تو یہ چین سے سو گیا۔ اگلے دن صبح کو اس علاقے کے بادشاہ کے دربار میں شور مچ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جو بادشاہ کے بیٹے کو بہت جلد کمزور کر رہی ہے۔ اب بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑے بڑے حکیم تھے۔ اس نے فوراً شاہی حکیموں کو بلایا اور اپنے بیٹے کا علاج کروانا چاہا۔ حکیموں نے اپنا ہر زور، اپنا ہر حربہ آزمایا اور آخر کار تمام حکیم اس بات پر راضی ہوئے کہ اس کے لیے واحد غذا بکرے کا گوشت ہے۔ اب بادشاہ تھا، اس کے لیے بکرے کا گوشت کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن حکیموں نے بادشاہ کو آزمائش میں اس وقت ڈال دیا جب حکیموں نے کہا کہ حضور اس گوشت میں یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ گوشت تازہ ذبح کیے ہوئے بکرے کا نہ ہو، وہ بکرا ایک دن پہلے کا ذبح کیا ہوا ہو، تبھی اس کو شفا مل سکتی ہے۔ اب بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جاؤ اور قصاب سے اس طرح کا گوشت لے آؤ جو اس نے کل بکرا ذبح کیا ہو۔ اب بادشاہ کے کرندے اور سپاہی اس گوشت کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کسی قصاب نے بھی قربانی سے ایک دن پہلے کوئی جانور، کوئی بکرا ذبح نہیں کیا، کیونکہ سب لوگوں نے اس وجہ سے جانور ذبح کرنے بند کر دیے کہ کل قربانی ہے اور آج گوشت کون خریدے گا، سب لوگ کل قربانی کا گوشت کھائیں گے، اس لیے کہیں سے بھی بکرے کا گوشت، اس بکرے کا گوشت جو قربانی سے ایک دن پہلے ذبح کیا گیا ہو، اور اس بکرے کا گوشت بادشاہ کے سپاہیوں کو نہ ملا۔ بات پھیلتی پھیلتی پھیل گئی اور پورے علاقے کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کے بچے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اس کو ایسا گوشت چاہیے، اور جب بات اس غریب کسان کو معلوم ہوئی تو اس کے پاس اپنے بکرے کا گوشت پڑا تھا اور یہ بکرا اس نے ایک دن پہلے ذبح کیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا بچا ہوا گوشت اٹھایا اور یہ بادشاہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنے گھر میں بچا ہوا تمام گوشت جا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حکیموں نے جب گوشت دیکھا تو گوشت انہیں پسند آیا۔ حکیموں نے شوربہ بنا کر بادشاہ کے بیٹے کو پیش کیا۔ بادشاہ کے بیٹے نے جیسے ہی وہ شوربہ پیا تو معجزتاً اس کی بیماری ہلکی ہونے لگی اور وہ تندرست نظر آنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ کا بیٹا بہت زیادہ تندرست ہو گیا تھا۔ حکیموں نے کہہ دیا کہ حضور اس کو گوشت کا شوربہ 2-3 بار پلانے سے یہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو صحت یاب دیکھا تو بادشاہ نے فوراً اس کسان کو بلایا اور اس سے کہنے لگا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ کسان کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے پاس یہ گوشت پڑا تھا اور میں نے آپ کے بچے کی بیماری کا سنا تو میں آپ کے پاس گوشت لے آیا، مجھے کوئی انعام و اکرام کا لالچ نہیں ہے۔ لیکن اس بوڑھے شخص کے چہرے سے پریشانی واضح طور پر عیاں تھی۔ ایک تو اس کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس بار یہ غریب کسان قربانی نہیں کر رہا، اور دوسرا اس بات کا دکھ تھا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے۔ بادشاہ نے اس کو خلوت میں بلایا اور ساری کہانی پوچھی تو یہ دکھوں کا مارا ہوا باپ بول کر بادشاہ کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب اس شخص کی نیکی دیکھی کہ کیسے اس نے ایک آئے ہوئے فقیر کو کھانا کھلایا اور اپنے بچے کی پرواہ نہیں کی، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنا وزیر بناتا ہوں اور ساتھ میں تمہیں 3 اعلیٰ نسل کے بکرے بھی دیتا ہوں، کیونکہ تم گھر کے 3 فرد ہو، اس لیے تم یہ اعلیٰ نسل کے 3 بکرے لے جاؤ اور انہیں ذبح کر کے اپنی قربانی کرو۔ یہ غریب کسان بادشاہ کا وزیر بنا اور اس نے بادشاہ کے وہ دیے ہوئے 3 بکرے لیے اور گھر لے آیا
تاکہ ان کی قربانی کر سکے، لیکن خدا کی قدرت کے جیسے ہی یہ گھر پہنچا تو اس کا اپنا بچہ بھی بالکل ٹھیک تھا اور اپنی ماں سے کھیل رہا تھا۔ اس غریب شخص کو وزارت بھی مل گئی، اس کی غربت بھی دور ہو گئی اور اس کا بچہ بھی تندرست ہو گیا۔ مطلب وہ غریب شخص کے جس نے قربانی سے پہلے قربانی کی تھی، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور وہ لوگ جنہوں نے قربانی والے دن قربانیاں کی تھیں اور اپنی مادیت احتیاط برتی تھی، ان کی قربانی قبول ہونے کی کوئی ضمانت نہ مل سکی، کیونکہ وہ ذات گوشت اور جانور نہیں دیکھتی، وہ بس خلوص اور نیت دیکھتی ہے۔